السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرہرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ برادران اسلام، ایک مسئلہ جو بہت زوروں سے اچھالا جا رہا ہے، یہ معاملہ ہے ہمارے اور آپ کے اور سبھی عقیدت مندوں کے گھروں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک سے تمام عاشقان مصطفیٰ و عاشقان اہل بیت اپنے اپنے گھروں میں حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک سے فاتحہ کراتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے امت میں اختلاف و انتشار برپا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت اور نا انتقال یعنی وصال کا 22 رجب المرجب کو نہیں ہے، تو لہٰذا اس دن فاتحہ نہیں دلوانی چاہیے۔ اب ہمارے بزرگوں سے یہ معمول اور یہ معمور چلا آ رہا ہے کہ 22 تاریخ کے دن حضرت امام جعفر صادق کے نام سے فاتحہ اور نیاز دلائی جاتی ہے۔ اب یہ نئے نئے کام امت میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ کچھ مفت کے مفتی بنا ضرورت کے مسائل کو اچھال کر امت میں انتشار و اختلاف برپا کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز مشہور ہے اور جس چیز پر امت کا عمل بھی ہے اور جو مستحسن اور بہتر کام بھی ہے، اس میں کیوں اپنی پھٹی ہوئی ٹانگ اڑاتے ہو اور امت میں انتشار و اختلاف برپا کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے ایسی باتیں بیان کرنے کی؟ اب رہی ولادت اور وصال کے تعلق سے، تو ہم اور آپ اور پوری دنیا کے سنی مسلمان ایمان والے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی حضور شیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی فاتحہ تمام لوگوں کے یہاں اور پوری دنیا میں ہم اور آپ بھی 11 تاریخ کو کرتے ہیں۔ تو کیا 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے؟ کیا سرکار غوث اعظم کا وصال 11 تاریخ کو ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمام جہان میں ہم سب کے یہاں یہ رسم و رواج ہے اور ہم سب اس چیز کو مانتے اور جانتے بھی ہیں۔ 11ویں کے نام سے فاتحہ کراتے، میلاد کرتے ہیں، نیاز کراتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، جبکہ سرکار غوث اعظم کا 11 تاریخ کے وصال اور ولادت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ مشہور ہے اب اس میں رد و بدل کیا جائے یا ایسے مسائل ایسے معاملات بیان کیے جائے کہ نہیں اس تاریخ کو مت کرو، اس تاریخ کو کرو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں کوڑے کی نیاز سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کوئی 15 کو کرے، کوئی 17 کو کرے، کوئی 22 کو کرے، کوئی 25 کو کرے، ارے کسی بھی دن کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، کہ ہماری جو نیت ہوگی ہمیں ویسے ہی ثواب اللہ کے حضور سے اللہ کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ تو اب ایسے معاملات کو اچھال کر یہ مفت کے مفتی، کیا ضرورت ہے ایسے معاملات بیان کرنے کی جس سے امت میں انتشار و اختلاف ہو؟ کوئی ایک ہی گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں، کوئی 15 کو دلا رہا ہے، کوئی 22 کو دلا رہا ہے، کوئی 17 کو دلا رہا ہے، کوئی 22 کو دلا رہا ہے۔ کہتے صاحب فلاں مفتی صاحب نے فلاں صاحب نے منع فرمایا، فلاں صاحب نے یہ کہا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے مسائل
کو اچھال کر، جن کا نہ ایمان و عقیدے سے کوئی تعلق ہے نہ ضروریات دین سے ہیں، یہ اس کو اچھال کر ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں میں انتشار و اختلاف برپا کرنے کی؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو معاملات یا جو مسائل ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ضروریات دین سے ان کا تعلق ہو، ہم وہ امت کو بتائیں، جائے کہ ایسے مسائل بیان کریں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ مستحسن اور بہتر اچھا کام ہے، کسی بزرگان دین کے نام پر فاتحہ کرنا، نیاز کرنا، قرآن خوانی کرنا کرانا، اور اس کے بعد جو ہے اچھے کام کرنا، یہ مستحسن اور بہتر کام ہے، تو اس کو کرنے دیا جائے، اس پر کیوں روکا جائے؟ لیکن اب کچھ لوگ اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی باتیں عوام میں لے آتے ہیں، جن کو خود جو ہے آگے ماحول اور معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، آ کے بیان کر دیتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ ارے کیا ضرورت ہے اس مسائل کو، ایسے مسائل پر ہمیں جو ہے بولنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں کریں، انشاءاللہ وہ 15 کو کریں گے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا امام جعفر صادق کے صدقے میں، جو 17 کو کریں گے ان کا بھی قبول فرمائے گا، جو 22 کو کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کا بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن جو معاملات ہمارے اہل سنت والجماعت میں چلے آ رہے ہیں، اس میں ایسے معاملات میں اپنے قابلیت کا اظہار نہ فرمائیں تو یہ بہتر ہے۔ اب رہی بات، ہم اور آپ سبھی اہل علم یہ لوگ جانتے ہیں کہ دیہات میں جو ہے وہ جمعہ نہیں ہے، شہر میں یا فنائے شہر ہو وہاں پر جمعہ فرض ہے، لیکن گاؤں میں دیہات میں جمعہ جو ہے وہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے علماء اس پر منع نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہے، آپ جمعہ بھی پڑھ لیجئے لیکن آپ کے اوپر ظہر باقی رہے گا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جمعہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ظہر بھی ادا کریں، جو ظہر آپ کے سر پر باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ پڑھنے سے ظہر ختم ہو جائے گا یا آپ کے لیے ظہر نہیں ہے، آپ اسے پڑھیں، لیکن کسی مفتی یا کسی سنجیدہ عالم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جمعہ مت پڑھنا، جمعہ آپ کے یہاں ہے نہیں۔ جانتے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مولا کائنات مولا المومنین مولا المسلمین حضرت فاتح خیبر داماد پیمبر علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر بھی ہو بندے اللہ کے حضور اگر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جمعہ بھی ادا کریں اور ساتھ میں ظہر بھی پڑھیں، تو یہ ایک بہتر کام ہے کہ ہم روکتے نہیں اچھا کام کرنے سے، بھلائی کے کام کرنے سے۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا، مجھ سے ہی کئی لوگوں نے پوچھا کہ صاحب فلاں آدمی نے منع کیا ہے، انہوں نے فلاں عالم سے سنا کہ 22 کو نہ کیا جائے بلکہ 15 کو کریں، 17 کو کریں، فلاں تاریخ کو کریں۔ تو ہمیں ایسے معاملات میں سوچنا چاہیے کہ ایسے بولنے سے ہمارے آپس کے لوگوں میں انتشار و اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان میری اس بیان کو، اس بات کو سنیں، اگر وہ 22 کو کرتے ہیں تو 22 کو بھی کریں، 15 کو کرنا چاہتے ہیں 15 کو کریں، 17 کو کرنا چاہتے ہیں 17 کو کریں، 20 کو کرنا چاہتے ہیں 20 کو کریں۔ جس دن بھی کریں گے اللہ ان کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں۔ لہٰذا آپس میں ان چیزوں کو لے کر ہرگز آپ لوگ اختلاف نہ کریں۔ جو بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے عمل کو مولا قبول فرمائے گا۔ یہ آپ اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھیں اور دل میں نیت رکھیں کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کے صدقے میں آپ کے تحفے کو، آپ کے ہدیوں کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ آپ حضرات آپس میں بالکل بھی اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کریں۔ جیسا دیکھنے میں آ رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، کوئی کسی سے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے جس سے ایمان اور عقیدے یا عمل کا کوئی تعلق ہو کہ اس سے گناہ یا ثواب ملے گا۔ بے شک ہم اور آپ کریں گے تو اللہ یقینی طور پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق کے صدقے میں اللہ ہماری روزی روزگار میں بھی برکت دے گا اور ہماری گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لیکن ہرگز آپ حضرات اس معاملے پر بحث اور مباحثہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔